جی بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ افغانستان میں اسلامی امارت افغانستان جو اب قیام ہو چکی ہے، تحریک طالبان افغانستان جب سے حکومت قائم کر چکے ہیں، جو کمٹمنٹس پاکستان کے ساتھ کی گئیں، پاکستان کا یہ کلیم ہے کہ افغان طالبان ان کمٹمنٹس کو آنر نہیں کر رہے۔ پروگرام میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ پھر ماضی میں جو ماضی قریب میں تلخیاں بڑھی ہیں پاکستان اور اسلامی امارت افغانستان کے درمیان، اس کی وجہ کیا ہے اور کیسے ان کو ختم کیا جا سکتا ہے، اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ پھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب نے ایک بیان دیا جس کو کہا جا رہا ہے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کہ یہ وفاق پر حملہ ہے۔ علی امین گنڈاپور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈائریکٹلی نیگوشیٹ کریں گے، معاملات کو طے کرنا چاہیں گے اسلامی امارت افغانستان کے ساتھ، اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ اور پروگرام کے حصے میں اس کو ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ دوحہ سے موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر سہیل شاہین صاحب، ترجمان ہیں اسلامی امارت افغانستان کے۔ سہیل شاہین صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ پاکستان کا یہ مسلسل موقف ہے کہ افغان طالبان کا یہ وعدہ تھا کہ افغان سرزمین کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور ابھی تحریک طالبان پاکستان مسلسل افغان سرزمین کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، لیکن آپ لوگ تحریک طالبان پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغانستان نے پریکٹیکل اقدامات کیے ہیں۔ مثلا افغانستان کی اسلامی امارت کے لیڈرشپ نے ایک وفد کا تعین کیا، وہ سارے اسلامی امارت کے ملٹری ڈویژن جو ملٹری گیریسنس ہیں اس کو گئے اور سب کو بتایا کہ کس کو اجازت نہیں کہ دوسرے ملک کو جائے، اور پھر بھی اگر کسی کو یہ ثابت ہوا کہ انہوں نے یہ عمل انجام دیا ہے تو he will face punishment۔ similarly یہ وفد ساری پر واضح کر دیا کہ کسی کو اجازت نہیں کہ افغانستان کی سرزمین کو کسی ملک کے خلاف استعمال کرے۔ میرے خیال میں یہ پریکٹیکل سٹیپ ہے جو اسلامی امارت نے اٹھایا ہے۔ ہماری طرف جو کرنا تھا ہم نے اس کو انجام دیا، لیکن پھر بھی یہ سوال کہ پاکستان میں حملے ہو رہی ہے، اٹیک ہو رہی ہے، تو اس کے لیے میرے خیال میں داخل میں اس کے اسباب ڈھونڈنے چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے کہ داخل میں کیا اسباب ہیں۔ سو آئی تھنک دیٹ از پارٹ آف obligation of Pakistan security forces to look into and carry out۔ اچھا سہیل شاہین صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات میں گرم جوشی کی توقع کی جا رہی تھی، جب سے آپ لوگوں کی حکومت آئی ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ گرم جوشی نظر نہیں آ رہی، آپ کے نزدیک اس کی وجہ کیا ہے؟ جی بالکل، جب افغانستان کو آزادی ملی، ادھر جو آکوپیشن تھا اس سے آزادی ملی، اور آکوپائرز افغانستان سے گئے، انہوں نے اپنی فورسز کو وڈرا کیا، تو افغانستان میں بھی اور پاکستان میں بھی عوام کی سطح پر اور سرکاری سطح پر یہ توقعات تھے کہ تعلقات گرم جوشی کی طرف بڑھیں گے اور مضبوط ہوں گے، لیکن وہ جب ممکن تھا کہ ہم دونوں ممالک انویسٹمنٹ پر فوکس کرتے، ویریس فیلڈز میں کوآپریشن شروع کر دیتے، اور ہمیں یہ توقع بھی تھا کہ پاکستان سب سے پہلے ہمیں ریکگنائز کرے گا، جو نہیں ہوا۔ انفارچونیٹلی جو توقع انگیجمنٹ کے تھا اس کی جگہ کنفرنٹیشن لیا، بلیم گیم نے لے لیا، تو وہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں ممالک کو اس کا فائدہ نہیں ہوا۔ میرے خیال میں ابھی بھی ضروری ہے کہ
جو مشترکات ہے اس پر فوکس کرے, ٹریڈ پر فوکس کرے. جو بڑے پروجیکٹ ہے ریلوے لائن ازبکستان سے تھرو افغانستان تو پاکستان میں جاتے ہیں, اس پروجیکٹ پر فوکس کرے. دوسرا افغانستان میں انویسٹمنٹ کی بہت اپارچونیٹیز ہے, اس پر فوکس کرے. اور جو ٹریڈ ہے اس میں رکاوٹیں جو ڈالی جاتی ہے اس کو بالکل نہیں ہونا چاہیے, اس کو ریموو کرے. اور وہ سٹیپس دونوں ممالک کے آپس میں جو اعتماد کو بڑھا دیتا ہے اس پر فوکس کرے. وہ سے اوائڈ کرے جو ٹرسٹ ہے دونوں ممالکوں کے بیچ میں اعتماد ہے اس کو زچ پہنچتا ہے. اور ایسے جو اقدامات جو کنفرنٹیشن کے ہو جو اس کو بالکل اوائڈ کرنا چاہیے. تو میرے خیال میں یہ فضا جو ہے اس کو چینج کر دے گا انشاءاللہ. اچھا سہیل صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ ڈائریکٹلی انگیج کریں گے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسلامی امارت افغانستان صوبائی سطح پر پاکستان کی کسی بھی صوبے کے ساتھ مذاکرات کو ترجیح دے گی, یا آپ کے نزدیک وفاقی حکومت کے ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ زیادہ ان کو ترجیح دی جائے گی؟ ظاہر ہے اگر کوئی مسئلہ ہو دو مملکتوں کے بیچ اور یا وہ چاہتے ہیں کہ اپنے تعلقات بڑھائے ٹریڈ کے مد میں یا دوسرے ایریاز میں, تو اس کو ڈیلیگیشن کو بھیج دیتے ہیں ایک دوسرے ملک کو. وہ آفیشل ڈیلیگیشن ہوگا, تو وہ تو اس حکومت کے اتھارٹی میں ہے کہ کس کو وہ اپوائنٹ کرے, جو پاکستان کی طرف سے ہو افغانستان کی طرف سے ہو. میرے خیال میں یہ کبھی کبھار ایسا ضروری ہوتا ہے کہ جو بھی تعلقات کے بڑھانے کے لیے یا جو بھی مسائل ہو اس کو حل کرنے کے لیے ایسے ڈیلیگیشن بھیج دیں. تو ظاہر ہے وہ ڈیلیگیشن اپنی حکومت کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے تو بات چیت کریں گے. اچھا سہیل صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے اور جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی, آپ کے نزدیک دونوں حکومتوں میں کس نے زیادہ کوشش کی پاکستان اور افغانستان کے, بالخصوص پاکستان اور اسلامی امارت افغانستان کے تعلقات کو بہتر کرنے کی؟ میرے خیال میں اگر مقصد مسائل کا حل ہو تو اس کے لیے پالیسی بھی انگیجمنٹ کا ہونا چاہیے. اور اگر ہم ایک کنفرنٹیشنل پالیسی کو پرسو کرتے ہیں اور توقع یہ ہے کہ مسائل کو حل کرے, یہ دشوار ہوگا. تو میرے نظر میں جو پہلے بھی میں نے کہا ہے میڈیا کو کہ بلیم گیم سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اس کے بجائے انگیجمنٹ کا پالیسی ہو اور ہدف اور مقصد مسائل کا حل ہو, اس کے لیے پالیسی بھی انگیجمنٹ کا ہو. یہ نہ ہو کہ ہدف یا مقصد مسائل کا حل ہے لیکن جو پالیسی ہے وہ کنفرنٹیشنل ہے. یہ دونوں آپس میں کنٹراڈکٹری ہے. تو بہت سی ایریاز ہے افغانستان اور پاکستان میں مشترکات ہے. ایک اسلامی تہذیب ثقافتی مشترکات, ایتھنیسٹی بیسڈ ہسٹری, تو یہ مشترکات ہے. تو اگر یہ فوکس کرے اکانومی پر, کوآپریشن پر, جو دونوں ممالک کے نیشنل انٹرسٹ میں ہے, تو میرے خیال میں یہ بہتر بھی ہوگا دونوں ممالک کے لیے اور مسائل کے حل کے لیے بھی. جو اقدامات جو ٹرسٹ کریٹ کرتے ہیں, اعتماد کو زچ پہنچاتا ہے, اسے اوائڈ کرے کیونکہ یہ مسائل کو اور بھی بڑھاتے ہیں, حل نہیں کرتے. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ
سہیل شاہین صاحب آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا. ناظرین، اسلامی امارت افغانستان کے ترجمان اور اقوام متحدہ کے لیے افغانستان کے نامزد مستقل مندوب سہیل شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو ان کی آپ نے سنی. آج کے پروگرام سے اتنے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.